جانتے ہیں اور سننے سنانے کا ماحول بھی جانتے ہیں آپ بالکل ماحول بنا لیں. الحمدللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اسی رنگ اور ڈھنگ میں سنایا جائے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت اور شہرت بخشی ہے. آپ نے یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھا ہوگا. بہرحال یہ ذکر حسین کی محفل ہے. وہ الگ محفلیں ہوا کرتی ہیں، یہ الگ محفل ہے. ہم حسینی ہیں نا، حسین کا بھی ذکر ہوگا. تو الحمدللہ ہم آپ کو وید و پران سے بھی حسین کا ذکر ثابت کر کے دکھائیں گے. آئیے ہم ایک منتر دیتے ہیں، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بڑا سونا، بڑا بہترین، بڑا امپورٹنٹ، بڑا مہتوپورن منتر ہے. کیا ہے؟ من پورن سدا پورن شنکر پران ولبے گیان ویراگیہ سدھیارتھم بھکشام چ پاربتم پتا دیوی مہیشور شیو بھکتیشور سواہا. درگا پور والے تو جان گئے ہوں گے کہ نہیں جانے والے ہوں گے؟ نام ہی خالی درگا پور. اگر سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے ابھی؟ ایک اور بہت چھوٹا سا منتر ہے جو حسین کی ذات سے اور نسبت سے تعلق رکھتا ہے. ذرا ایک قیدی سنا دیجیے. بہت امپورٹنٹ اور بڑا مہتوپورن. ہم نے وید، پران، اتھروید، رگوید، یجروید، ساموید، اپنشد، بھاگوت گیتا، یتھارتھ گیتا، بہت سی پستکیں پڑھی ہیں. اس میں ایک منتر ہے اور بھاگوت بھی بیٹھتی ہے. وہ بھاگوت میں بار بار وہ جملہ بھی کہا جاتا ہے. کیا؟ شنکر گڑیش بندھو جگدیسا ارے سنی نر منی سا بناوت سیسا. اس کا بتایا. اب ذرا اس کا سپیس ختم کر دیجیے. چلیے آپ جب تک ہلو وہ تو ایک منتر اور دے دے. بہت امپورٹنٹ مہتوپورن رگوید کا منتر ہے. اتھروید کا یکو جگدیشور یکو جگت گرو اوتار شکتی شرو گرن شکتی شرو سرودا سمانم. اب درگا پور والے تو لگ بھگ جان ہی گئے ہوں گے، پہچان بھی گئے ہوں گے اور معاملہ بھی اس کا سمجھ گئے ہوں گے، اس کا عرض بھی جان گئے ہوں گے. اور نہیں جانتے ہو تو آج ہم بتا کے جائیں گے. حسین کی محفل میں آئے ہو، حسین کا ذکر کر کے جائیں گے انشاءاللہ. نہ کہہ دو انشاءاللہ. سننے کے لیے تیار ہے نا؟ کتنے لوگ بیچ میں سن کر کے واپس جانے والے ذرا ہاتھ اٹھائیں. اب جائیں گے نا، بیچ میں جائیں گے؟ اٹھ کے نہیں جائیں گے. اٹھا دیے. عشق کا خمار ہے جو بھی چڑھ کے بول رہا ہے. چلیے الحمدللہ. بے شک میں نے قرآن شریف کی آیت کی تلاوت فرمائی ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے. اس کے بعد میں نے منتر دیا اتھروید و رگوید و یجروید سے اور بھاگوت گیتا اور تمام پستکوں کے ذریعے سے آپ کو میں بات بتانے کی کوشش کروں گا. آئیے عادت کے معقول، عادت کے منقول، عادت کے مطابق شاعر اسلام مداح خیرالانام جناب فیروز بھائی اور ہمارے امین بھائی صاحب قبلہ نے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نقیب اعظم ہندوستان صاحب قبلہ نے اور جناب حافظ و قاری انور صاحب قبلہ کی آواز میں آپ نے سنا ہے. میں بھی چاہتا ہوں، میری عادت ہے میں جب تک 2-3 اشعار پڑھ نہیں لیتا ہوں جب تک میرا انجن گرم نہیں ہوتا. اب آپ کی اجازت مل جائے تو میں 2 شعر پڑھ دیتا ہوں. اجازت ہے نا؟ اجازت ہے نا؟ بول دینا اجازت ہے. اگر اجازت ہے تو حسین کی محبت میں جھوم کے درود پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. شعر دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائے. اور الحمدللہ درگا پور والے بڑی محبت سے سنتے ہیں.
حضرت امام حسین کی محفل ہے تو بات ان کی ہی ہونا چاہیے، تو اشعار میں پیش کرنا ملاحظہ فرمائیں. آواز تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میرا ایک تقیہ کلام ہے، دل ہے کہ مانتا. نعت پڑھنے کو دل میرا چاہتا، میں پڑھتا ہوں، اور آواز اگر شاعر جیسی مل جائے تو 4 چاند لگ جائیں گے، اور آپ کا سہارا مل جائے تو انشاءاللہ نعت مقبول ہو جائے گی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک بار اور پیشگی کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ. شعر ملاحظہ فرمائے، بہت قیمتی شعر دے رہا ہوں. دنیا کرے گی ذکر ہمیشہ حسین کا. حسین کے ذکر میں بیٹھے نا کہہ دو سبحان اللہ. صرف درگا پور نہیں، صرف درگا پور نہیں، بابا کٹی نہیں، نیپال نہیں، بھوٹان نہیں، چین نہیں، جاپان، جہاں بھی دیکھو حسین کے ماننے والے حسین کا ذکر کر رہے ہیں. اب اگر ذکر حسین میں بیٹھے نا، حسین کے ذکر میں، تو ایڈوانس میں کہہ دے سبحان اللہ. ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ. دنیا کرے گی ذکر ہمیشہ حسین کا. دنیا کرے گی ذکر ہمیشہ حسین کا. ارے دنیا کرے گی ذکر، دنیا کرے گی ذکر شاہ حسین کا. کیا ارے اسلام زندہ کر دیا سجدہ حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسلام زندہ کر دیا سجدہ. میرے نبی فرماتے ہیں جو حسین کا نہیں وہ میرا. بولو یار، بولو درگا تو بولو یار. ابھی آپ کو بتائیں گے درگا نہیں بولے گی. میرے نبی فرماتے جو حسین کا نہیں. میرا ساتھ دے دے خالی، بس زیادہ نہیں، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں. اور یہ آ تو رہے مجھے کو پتا، لیکن میں جانتا بھی نہیں کتنے کی نوٹ مجھے پتا. کلر خالی دیکھ رہا ہوں. کچھ اپنے انڈین ہے معاملہ، انڈین بھائی ہے بھیا. جب میں جاؤں بدل کے دینا. ہاں توجہ دے ایک بار. کیا دنیا کرے گی ذکر ہمیشہ حسین کا. کیوں اسلام زندہ کر دیا سجدہ. اسلام زندہ کر دیا سجدہ حسین کا. ارے لگتا تھا لگ رہا ہے لگاؤں گا ہمیشہ. اب اگر حسینی ہو تو ذرا بولیے گا. لگتا تھا لگ رہا ہے لگاؤں گا ہمیشہ. ارے لگتا تھا لگ رہا ہے. لگتا تھا لگ رہا ہے لگاؤں گا ہمیشہ. کیا ارے ظالم تمہارے سامنے نالا حسین کا. ظالم تمہارے سامنے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لگتا تھا لگ رہا ہے. لگتا تھا لگ رہا ہے لگاؤں گا ہمیں.
ہمیشہ کیا ظالم تمہارے سامنے نعرہ حسین کا اسلام زندہ کر دیا سجدہ سجدہ اگر امام علی اصغر سے محبت ہے ذرا سبحان اللہ ایڈوانس میں کہہ دیجئے یا رسول اللہ شیر دے رہا ملاحظہ فرمائے اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جان نے اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جان نے کس کا کس کا کس کا ان سے کہہ دو ڈرانے کی کوشش نہ کریں ہم ان کے غلام ہیں جن کے قدموں میں تاج پڑے رہتے ہیں صحیح ہے کیا اس کا ثبوت دے دیا اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جان نے کیا ارے شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا اسلام زندہ کر دیا سجدہ سبحان اللہ ایک بار کہتے یا رسول اللہ حسینی کو بسانا حسین جانتے ہیں اگر آپ حسینی ہیں تو آپ کو مٹا نہیں سکتا بچانے والے بھی حسین ہیں اور ہندوستان میں بسانے والے بھی کیا شعر ملاحظہ فرمائے حسینی کو بچانا حسین جانتے ہیں حسینی کو بچانا حسین جانتے ہیں ارے یزیدیوں کو مٹانا حسین بولو حسین جانتے ہیں یہ دشمنوں نے بھی مانا کی دین کی خاطر دشمنوں نے بھی مانا کی دین کی بولو درگاپور والوں آپ نے دین کے لیے کیا کیا کچھ کیا کچھ بولو نا کچھ کیا کیا کہ دشمنوں نے بھی مانا کہ دین کی خاطر خود اپنکم بال اٹھانا حسین جانتے ہیں خود اپنکم بال اٹھانا حسین جانتے ہیں اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں اللہ کی راہ میں کیچے بڑا تھوڑی سی اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں جو کاٹے جائیں جو شہید ہوں پھر رب نے آگے فرمایا اسے مردہ بولو یار بولو مردہ بلکہ وہ زندہ ہے اور تم ان کی زندگی کو سمجھ بولو سمجھ اب یہ کیسے سمجھا رب نے فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے مگر گھامڑ یہ
رب نے فرمایا جو میری راہ میں کاٹا جائے، جو میری راہ میں مارا جائے، اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ کیونکہ جب رب نے فرما دیا تم نہیں سمجھ سکتے، آؤ میں نے علماء کرام، میں نے فقہاء کرام کا دامن تھاما، اے علماء کرام، اے محدثین کرام، اے مفسرین کرام، ذرا اس کی تفسیر بتا دیجئے، اس کا معاملہ بتا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں جان سکتے، تم نہیں پہچان سکتے، تم نہیں پرکھ سکتے، آخر کیسی زندگی ہے، کیسی زندگی ہے؟ تو قرآن نے بتا دیا یہ خدا کے سوا کوئی نہیں، یہ خدا کے سوا کوئی نہیں۔ بولو یار، بولو جا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے تم نہیں سمجھ سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اب اگر آپ کو سمجھنا تو ایک موضوع میں ایک بات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو سمجھنا ہے تو جاؤ اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی دے کے دیکھ۔ رب نے فرمایا اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں، اور میں نے ایک منتر دیا تھا، چلو اس پہ آ جاتے پھر اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ کون سا منتر دیا جو بار بار بھاگوت رامائن گیتا میں پڑھا جاتا؟ کیا؟ شنکر گڑیش بندھو جگدیسا، ارے سنیرن مونی سا بناوتی سیسا۔ اس کا کہانی کیا ہے؟ یار ہندو بھائی بھی رہتے ہیں، نام بھی گرو کا ہے۔ اس کا لب لباب کیا ہے؟ ایک پنڈت صاحب کو میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا تو بولے پنڈت جی میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا پنڈت جی یار اس کو بار بار کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اب دیکھتے میں اسی بات کو بتا رہا ہوں نا، اور حافظ انور صاحب کا بھی یہی حکم ہے کہ تھوڑا بتا کر کے اپنا ٹراپک اپنا دیتا ہوں۔ شنکر گڑیش بندھو جگدیسا، ارے سنیرن مونی سا بناوتی سیسا۔ اب کہیں گے مولانا صاحب یہ بار بار پڑھتے ہو، میں نے رامائن پڑھتے ہوئے دیکھا، اسے بار بار پڑھتے دیکھا، بار بار پڑھتے دیکھا، میں نے پنڈت کا دامن تھام لیا۔ پنڈت جی ذرا ٹھہر جائیے، اس کا عرف بتا کے جائیے گا، اس کا معنی بتا کے جائیے گا، اس کی پریبھاشا بتا کے جائیے گا، اس کا لب لباب بتا کے جائیے گا، اس کا عرف بتا کے جائیے گا۔ پنڈت جی نے اوپر سے نیچے دیکھا، کہا مولانا مولانا ہے تو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میں نے وہی جملہ دہرا دیا، شنکر گڑیش بندھو جگدیسا، سنیرن مونی سا بناوتی سیسا، ذرا اس کا عرف بتا دیجئے۔ پنڈت جی نے اوپر سے نیچے دیکھا، کہا مولانا تو بڑا ضدی ہے، ماننے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا یار اس میں ماننے کی بات کیا ہے؟ بات تمہاری ہے، پستک تمہاری ہے، دھرم تمہاری ہے، تمہارا ہے، یہ تو زبان بھی تمہاری ہے، بات تمہاری ہے، صرف اس کا لب لباب مجھے بتا دو۔ اور الحمدللہ میں جانتا تو تھا ہی پہلے سے، لیکن ان کی زبان سے سننا چاہتا تھا، ان کے جو ہے ان کے زبان سے سننا چاہتا تھا۔ ذرا تم بتاؤ تاکہ مجھے بتانے کا موقع مل جائے، تاکہ مجھے موضوع بنانے کا موقع مل جائے۔ اب پنڈت جی نے اوپر سے نیچے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا مولانا اس کا عرف بڑا سمپل ہے، اس کا عرف بڑا سیدھا ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا شنکر گڑیش بندھو جگدیسا۔ کہا ہمارے یہاں جو شنکر بھگوان ہے، گڑیش بھگوان ہے، ان کو بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے، بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہا سنیرن مونی سا بناوتی سیسا، ان کے آگے سارے کے سارے لوگ اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ان کی تعریف و توصیف میں گنگاتے ہیں، ان کی تعریف و توصیف میں گنگاتے ہیں۔ جب انہوں نے اتنا کہا میں نے کہا ذرا ٹھہر جائیے، یہ تو تیرے بھگوان کی بات ہے، تمہارے یہاں دیوتا کی ایشور کی بات ہے۔ آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں، جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، یہ تمہارے یہاں بھگوان ہے جو سارے لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا پنڈت جی ذرا ٹھہر جائیے، محرم کا مہینہ آنے دیجیے۔ جس طریقے سے درگا پور والوں نے حسین کی محفل رچائی ہے، پوری دنیا میں حسین کے نام لینے والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، سبحان اللہ۔ آنے دو،
محرم کا مہینہ آنے دو، درگا پور والے بھی گنگائیں گے، نیپال والے بھی گائیں گے، بابا کٹی والے بھی گائیں گے، بابا گنج والے بھی گائیں گے، مولانا عرفان صاحب بھی گائیں گے، شاعری اسلام صاحب بھی منقبت کہیں گے، جتنے بھی شور آئے سب نے حسین کے کہتے وہ بھی، میں نے کہا یار یہ مولانا ہے، یہ بھی، اور یہ عوام ہے، یہ بھی۔ ابھی جب 27 آئے گی، محرم آئے گا، 10 تاریخ آئے گی، ہر ایک کی زبان پہ یا حسین ہوگا۔ اب مجھے کہہ لینے دیجئے، جو تمہارے یہاں اشارہ ہو رہا ہے وہ شنکر گریز کا نہیں بلکہ امام الانبیاء کے نواسے حسین کا تذکرہ ہے۔ اب بھی وقت ہے حسین کا دامن تھام لے، قسم خدا کی تو جنتی ہو جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو حسین کا ہے وہ میرا ہے، جو حسین کا نہیں وہ میرا ہے۔ اب بولو کتنے حسینی ہیں؟ بولو کتنے حسینی ہیں؟ حسینی ہے نا؟ ایک بار اگر امام حسین کے نام سے کہہ دے یا حسین، الحمدللہ درگا پور والوں کی محبت میں نے دیکھی۔ آؤ میں نے اور بھی منتر دیے تھے، اسی زمن میں بہت سی بات بتانے کی کوشش کروں گا۔ آج اس حسین کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان علماء کرام سے آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن الحمدللہ میں کسی اور موضوع کا مقرر ہوں، لیکن میں رٹنے والا مقرر نہیں ہوں۔ جس موضوع کو دے دیا جاتا ہے اسی موضوع کو میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے، اسے مردہ مت کہنا بلکہ وہ زندہ ہے۔ آؤ ملت کے نوجوان ہو، اب امام حسین کی زندگی کو دیکھ لیتے ہیں۔ کیا امام حسین نے راہ حق میں اپنے سر کو نہیں دیا، اپنے کنبے کو قربان نہ کیا، اپنے بھائی بھتیجوں کو قربان نہ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تواریخ کے اوراق پڑھ کر دیکھ لو، اللہ اکبر۔ امام حسین کی وہ ذات ہے، امام حسین اس ہستی کا نام ہے، امام حسین اس ذات بابرکت کا نام ہے، امام حسین اس پاکیزہ ہستی کا نام ہے جس نے اسلام میں، جس نے دنیا میں اسلام کو اجاگر کیا ہے، جس نے دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجایا ہے، جس نے اس دنیا میں اسلام کی شمع روشن کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون حسین اعظم ہے؟ وہی حسین اعظم ہے، اللہ اکبر، جن کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں، اشارتاً فرماتے ہیں جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو حسین سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی بابرکت ذات ہے امام حسین کی، آپ نے بارہا تو سنا ہوگا، علماء خطبہ سے سنا ہوگا، بڑی لمبی تفسیر ہے 10 روزے کے پروگرام میں آپ نے پورے واقعات کو سنا ہوگا۔ آج اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو شروع سے آخر تک بتایا جائے، آپ کو میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، حسین ایسی بابرکت ذات کا نام ہے جس کے دلوں میں حسین ہوگا نبی اسی سے محبت کرتا نظر آئے گا، جس کے دلوں میں حسین ہوگا جنت میں جاتا وہی نظر آئے گا، جس کے دلوں میں حسین کی چاہت ہوگی قسم خدا کی میدان محشر میں بخشا ہوا نظر وہی آئے گا۔ اگر تمہارے دل کے اندر حسین کی محبت نہیں ہے، حسین کی چاہت نہیں ہے، حسین کا درد نہیں ہے، حسین کا پیار نہیں ہے، نمازیں لاکھ پڑھ لو، روزے لاکھ رکھ لو، زکات لاکھ دے لو، جو چاہے وہ کر لو، حسین کی محبت ہے یہ ایمان کی ضمانت بن کے رکھ۔ حسین کی محبت یہ صرف سجا کی جاتی نہیں ہے، حسین کی محبت صرف غیروں کی امانت نہیں ہے، حسین کی محبت اہل ایمان کی امانت ہے، اور جو ایمان والا ہوگا وہ حسینی ہوگا، اور جو حسینی ہوگا وہ اور توجہ دے۔ اہل تشیع نے، شیعہ حضرات نے اتنا غلو کیا، اور آپ نے وہ کہاوت کو سنی ہوگی، زیادہ مٹھائی دیں گے میرے نبی فرماتے حسین منی وانا من الحسین،
حسین مجھ سے اور میں حسین سے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یار یہ نانا سے نواسا تو سمجھ میں آ رہا, نواسا سے نانا نبی نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے. پوری دنیا جانتی ہے کہ نانا پہلے نواسا, لیکن نبی فرماتے نام میں حسین سے, حسین مجھ سے. مانتے ہو نا علماء آپ کے دامن سے صرف اشارہ کروں گا. حسین نانا سے حسین ہے, لیکن نانا کا دین حسین سے ہے. آج جو میناروں سے اذان آ رہی ہے, نماز باقی ہے, شریعت باقی ہے, قرآن کی حفاظت ہوئی ہے, تو یہ حسین کے در سے ہوئی ہے. اب مجھے کہہ لینے دو, نبی نے اسی لیے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میرے دین کی بقا حسین سے ہے, میرے دین کی امانت حسین سے ہے, قرآن کی حفاظت حسین سے ہے, شریعت کی حفاظت حسین سے ہے. اور حسین سے ہے نہیں بلکہ دنیا والوں کو بتایا اور کر کے بھی دکھا دیا حفاظت کہ دیکھ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے, شریعت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا جب وقت آتا ہے مدینہ چھوڑنے کا, وہ مقدس ذات وہ مقدس بارگاہ کو چھوڑنے کا وقت آتا ہے, امام علی مقام مدینے کو بھی چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر وقت قریب آتا ہے جب خطوط پہ خطوط آتے رہتے ہیں, پھر وقت آتا ہے مدینہ چھوڑنے کا. اب بتاؤ کون ایسا آدمی ہے یا کون ایسا شخص ہے جو مدینہ مکہ چھوڑنے کو تیار ہوگا. آج سب کے سب مدینہ جانے کے لیے اور مکہ دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار رہتے ہیں, سب تڑپتے ہیں, لیکن اسلام کی بقا کے لیے جب وقت آتا ہے مدینہ چھوڑنے کا تو امام حسین نے مدینہ چھوڑا. جب وقت آتا ہے کعبہ چھوڑنے کا, جب وقت آتا ہے مکہ المکرمہ چھوڑنے کا, تو آپ نے مکہ مکرمہ کو بھی چھوڑ دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا حسین وہ منظر ہوتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے مقدس روزے کی جالی کو چوم رہے ہیں, تربت رسول پہ حاضر ہو رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے نانا جان آپ کا وہی نواسا ہے, آج ظالموں یزیدیوں نے جینا دشوار کر دیا ہے. اے میرے نانا جان آج آپ کا وہی نواسا ہے, آپ کی گلیوں سے رخصت ہو رہا ہے, آپ کی بارگاہ سے جا رہا ہے. اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر کے امام حسین نے مدینہ مکرمہ مدینہ منورہ کی وہ مقدس گلیوں کو چھوڑا ہے, روضہ رسول کو چھوڑا ہے. دل تڑپ رہا تھا, دل پہ پتھر رکھ کر کے امام الانبیاء کو سلام عرض کرتے ہیں اے نانا جان آج آپ کا وہی نواسا ہے, مدینے کو چھوڑ رہا ہے جس مدینے کی گلیوں میں آپ کے کندھوں پہ بیٹھ کے گھوما کرتا تھا. اے نانا جان آپ کا وہی نواسا ہے, آج مدینے کو چھوڑ رہا ہے جس کے لیے ہرن بچے لے کر کے آیا کرتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا درد بھرا وہ سما ہوگا. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا مکے کو چھوڑ رہا ہے, مدینہ الرسول کو چھوڑ رہا ہے, ساری بستیوں کو چھوڑ رہا ہے, تربت فاطمہ کو چھوڑ رہا ہے, حسن کی قبر کو چھوڑ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کس لیے چھوڑا؟ صرف اسلام کی حقانیت کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کو اجاگر کرنے کے لیے, قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے. میرے نبی نے جو فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, اس کی تفسیر بن کے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اے دنیا والوں دیکھ لو میرے نانا نے کہا تھا میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. یہ تو آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں جب بات آئی تھی مصطفیٰ کے دین کے بچانے کی, قرآن کے بچانے کی, شریعت کے بچانے کی, میں نے مقدس گلیوں کو چھوڑا, میں نے روزہ کو چھوڑا, بیت اللہ کو چھوڑا, صفا اور مروہ کو چھوڑا, مینا مزدلفہ کو چھوڑا, مقام ابراہیم کو چھوڑا, اور دنیا والوں کو بتا دیا یہ سب درد جھیل کر کے میں نے مصطفیٰ کی شریعت کو بچایا.